اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خوب بحث چل رہی تھی صفات ذاتی پروردگار خداوند عالم کی اور توحید صفات ذاتی، ٹھیک۔ آج توحید صفات ذاتی کی دوسری دلیل کہ خداوند متعال کی جو صفتیں ہیں وہ کیا ہے، مفہوم کے اعتبار سے مغایر ہے، لیکن خارج میں کیا مولانا عینیت رکھتی ہیں، یعنی خدا کی صفتیں عین ذات ہیں۔ یہی ثابت کرنا ہے نا کہ خدا کی صفتیں اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہیں، بلکہ خدا کی صفتیں اس کی ذات کے ساتھ عینیت رکھتی ہیں، ذات اور صفات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج کی جو دلیل ہے وہ چند مقدموں پہ مشتمل ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ خداوند متعال کی ذات جو ہے واجب الوجود ہے، ذات الہی واجب الوجود ہے نا، پہلے ثابت ہو چکا ہے۔ اور علت العلل ہے، تمام علتوں کی علت ہے، وہ علت باقی سب معلول ہیں، ہے نا۔ تمام موجودات یا بالواسطہ یا با واسطہ کیا ہیں، اس کے معلول ہیں، اسی لیے یہ علت العلل ہے۔ تمام معلول کی علت ذات الہی ہے، یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، ٹھیک۔ تو یہ پہلا مقدمہ ہے کہ ذات الہی واجب الوجود ہے اور وہ علت العلل ہے تمام موجودات کے لیے، ٹھیک۔ نمبر 2، دوسرا مقدمہ، جتنے بھی معلول کے کمالات وجودی ہیں وہ سب کے سب بطور اتم اور بطور کامل کیا ہے، علت العلل میں ہونا چاہیے۔ معلول کی یعنی دوسری موجودات کی جو کمالات وجودی ہیں، یعنی صفتیں، کمالات وجودی یعنی جتنی اچھی صفتیں ہیں، جتنی اچھی صفتیں معلول میں ہیں وہ ساری اچھی صفتیں علت العلل میں ہونی چاہیے یا نہیں؟ یقینی طور پہ ہونا چاہیے۔ جب معلول میں کمالات وجودی پائے جاتے ہیں تو علت العلل میں کیوں نہیں ہوں گے؟ پہلا حق تو اسی کا ہے۔ تو دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ تمام کمالات وجودی معلول کے تمام کمالات وجودی، معلول کے تمام کمالات وجودی بطور کامل، بطور اتم و اکمل یا کامل لکھ دیں، بطور اتم و کامل در کامل ذات در ذات علت موجود ہیں۔ یہ دوسرا مقدمہ ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ذات الہی واجب الوجود اور علت العلل ہے تمام معلول کے لیے، تمام معلول کی علت ذات الہی ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ معلول کے اندر جتنے بھی کمالات وجودی پائے جاتے ہیں وہ سب ذات علت میں بھی بطور کامل موجود ہیں، ٹھیک۔ اب یہ جو مقدمہ ہو گیا،
تیسرا مقدمہ، اگر خدا کے اوصاف کو، اگر اوصاف الہی کو خارج از ذات مان لیا جائے تو کیا عیب سامنے آئے گا؟ اگر اوصاف الہی کو خارج از ذات مان لیا جائے تو ذات الہی کمالات وجودی سے خالی ہو جائے گی۔ یہ تین مقدمہ ہے، اور یہ تینوں مقدمے وہ ہیں جو پہلے ثابت ہو چکے ہیں، اسی لیے جو چیز پہلے ثابت ہوتی ہے اسی کو مقدمہ بنایا جاتا ہے، وإلا پھر مقدمے کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک چیز یاد رکھیے گا، جب بھی کسی قضیے کو یا کسی مقدمے کو دلیل کی اساس بنایا جاتا ہے تو پہلے مقدمہ ثابت ہونا چاہیے، وإلا سوال کھڑا ہو جائے گا آپ کے مقدمے پر ہی، آپ چلے تھے کچھ اور ثابت کرنے کے لیے اور دلیل جو بیان کر رہے تھے وہ دلیل ہی زیر سوال آ گئی تو ثابت کیا کریں گے آپ؟ تو یہ چیز بھی پہلے ثابت ہو چکی ہے کہ ذات الہی واجب الوجود ہے اور تمام موجودات کے لیے وہ علت العلل ہے۔ معلول کے اندر جتنے بھی کمالات وجودی ہیں، یعنی جو اوصاف کمالی پائے جاتے ہیں، وہ سب بطور کامل اور اکمل ذات الہی کے اندر، یعنی ذات علت کے اندر، جو خدا کی ذات جو علت علل ہے اس کے اندر ہونے چاہیے، موجود ہیں، ہونے چاہیے نہیں ہیں۔ ٹھیک۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے اوصاف کو اس کی ذات سے الگ مان لیا جائے تو پھر خدا کا وجود کمالات سے خالی ہو جائے گا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ ذات پروردگار کے جو اوصاف ہیں وہ خارج از ذات نہیں ہیں بلکہ عین ذات ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو دو مقدمے ہیں، پہلے اور دوسرے، اب ان دونوں مقدمے کو ملاؤ تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ خداوند متعال تمام کمالات کا حامل و مالک ہے، تمام کمالات وجودی خدا کے اندر ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسرے مقدمے کو ملائیے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خداوند متعال جن اوصاف اور جن کمالات کا حامل ہے وہ خارج از ذات نہیں ہے بلکہ عین ذات ہیں۔ یہی ہے توحید صفات ذاتی۔ ٹھیک مولانا؟ پہلے دو مقدمے کو ملائیں گے جب آپ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ذات پروردگار تمام کمالات کی حامل ہے، اس کے اندر تمام کمالات وجودی پائے جاتے ہیں، یہ نتیجہ نکلے گا۔ پھر اس نتیجے کو تیسرے والے مقدمے سے ملائیے تو یہ نکلا کہ خداوند متعال کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب کیا ہے؟ ذاتی ہیں، خارج از ذات نہیں ہیں، یہی ثابت کرنا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوصاف و کمالات الہی عین ذات ہیں، نہ کہ خارج از ذات ہیں۔ ٹھیک مولانا؟ نتیجہ بھی لکھ دوں؟ یہ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا ہے؟ چلیں عبارت دیکھیں تو عبارت سے اور زیادہ جو ہے واضح ہو جائے گا۔ دلیل دوم، توحید صفات ذاتی پروردگار کی دوسری دلیل
مقدمات اصلیہ ان دلیل بشرح ذیلس، کہہ رہے ہیں کہ اس دلیل کہ جو اصلی اور بنیادی مقدمات ہیں وہ اس طریقے سے ہیں جو نیچے شرح دی گئی ہے۔ اس دلیل کے کچھ مقدمات ہیں اور وہ مقدمات اس طریقے سے ہیں۔ پہلا مقدمہ، ذات خداوند واجب الوجود و علت العلل، خداوند متعال کی ذات واجب الوجود اور علت العلل ہے نا۔ جہاں وجود کی قسمیں بیان کی تھی کہ وجود کی جو قسمیں ہیں واجب الوجود اور ممکن الوجود، تو وہاں ثابت کیا گیا تھا کہ ذات الہی واجب الوجود ہے۔ جہاں علتوں کی بحث آئی تھی وہاں پر بھی کہا تھا کہ ہر موجود اپنے وجود میں کسی نہ کسی علت کا محتاج ہے، بالواسطہ یا باواسطہ، ہے نا۔ لہذا تمام مخلوقات کے وجود کی علت ذات پروردگار ہے، جو اپنے وجود میں کسی اور علت کا محتاج نہیں ہے، یعنی وہ علت العلل ہے، تمام معلولات اسی کی دین ہے، اسی کی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ثابت ہو گئی، اسی لیے اس کو مقدمے میں لائے کہ ذات پروردگار واجب الوجود اور علت العلل ہے، ٹھیک۔ وہ تمام موجودات، اور اللہ کی ذات کے علاوہ جتنے بھی موجودات ہیں وہ بے واسطہ یا با واسطہ اسی کے معلول ہیں، اس کے معلول ہیں یعنی اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، باقی تمام موجودات اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں، ٹھیک۔ یہ پہلا مقدمہ تھا۔ دوسرا مقدمہ، تمام کمالات وجودی معلول، علت نہیں، معلول یعنی وہی مخلوقات، دوسرے موجودات، معلول وجودی کے اندر تمام کمالات وجودی معلول کے اندر پائے جانے والے تمام کمالات، مخلوق کے اندر جتنے بھی کمالات پائے جاتے ہیں، جتنے بھی اوصاف پائے جاتے ہیں، جیسے علم و قدرت، کیا ہے مولانا؟ یہ کیا ہے؟ کمالات وجودی ہیں۔ جیسے علم و قدرت بصورت اتم و اکمل، بطور کامل اور بطور اتم، در ذات علت موجود ہے، وہ ذات علت میں بھی موجود ہیں۔ جو کمالات وجودی معلول میں ہیں وہ تمام کمالات بطور کامل علت میں بھی موجود ہیں، ٹھیک۔ یہ دو مقدمہ ہو گیا۔ یہ تیسرا، اگر اوصاف خداوند خارج از ذات او باشد، اگر خداوند متعال کے اوصاف اس کی ذات سے علیحدہ اور الگ ہوں تو ذات الہی از ہر گونے کمالی خالی خواہد بود، تو پروردگار کی ذات ہر طرح کے کیا ہے؟ کمال سے خالی ہو جائے گی۔ اگر اوصاف الہی کو، کمالات الہی کو اس کی ذات سے علیحدہ مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذات پروردگار کمالات سے اور اوصاف سے کیا ہے مولانا؟ خالی ہے۔ اب یہ تین مقدمے ہو گئے، ٹھیک مولانا۔ خلاصے کے طور پر خدا کی ذات واجب الوجود ہے اور علت العلل ہے، ٹھیک۔ جو کمالات معلول میں ہیں وہ تمام کمالات بطور کامل علت میں بھی ہیں۔ اگر خدا کے اندر پائے جانے والے کمالات کو اس کی ذات سے الگ مان لیا جائے تو ذات الہی کمالات سے خالی ہو جائے۔ یہ تین مقدمہ ہو گیا۔ اب نتیجہ، از انضمام دو مقدمے نخست، کہہ رہے ہیں کہ ابتدا کے جو دو مقدمے ہیں، جب ان دو مقدموں کو آپ آپس میں جوڑیں گے اور ملائیں گے تو نتیجہ میشود، تو نتیجہ نکلے گا کیا؟ کہ ذات خداوند واجد ہمیں کمالات است، خدا کی ذات تمام کمالات رکھتی ہے۔ وہرگاہ ان نتیجے را، اب ان دو مقدموں کا جو نتیجہ کی ذات الہی تمام کمالات رکھتی ہے، جب اس نتیجے کو
با مقدمے سوم ہمراہ سازیم، اس تیسرے والے مقدمے کے ساتھ جوڑیں گے تو نتیجے می شبر، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اوصاف خداوند خارج از ذات او نبودے، کہ خدا کے اوصاف اور اس کے کمالات اس کی ذات سے الگ اور جدا نہیں ہیں، بلکہ عین ذاتاً، بلکہ وہ کمالات عین ذات ہیں۔ مولانا پہلے ان دو مقدموں کا نتیجہ نکالنا پڑے گا۔ ان دو مقدموں کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ ذات الہی تمام کمالات رکھتی ہے۔ یہ نتیجہ ہے، خدا کی ذات میں تمام کمالات پائے جاتے ہیں، تمام خوبیاں پروردگار کی ذات میں ہیں۔ ٹھیک، یہ دو کا۔ اب یہ مقدمے کو لے کے آؤ یہاں تیسرے والے کے ساتھ ملاؤ، تو کیا ہوں گے کہ کمالات الہی کیا ہیں؟ خارج از ذات نہیں ہیں۔ خدا میں جو کمالات پائے جا رہے ہیں، کمالات الہی خارج از ذات نہیں ہیں، بلکہ عین ذات ہیں۔ یہ ثابت کرنا۔ ٹھیک مولانا، ایک بار اور دیکھیں تینوں مقدمے کے بعد۔ از انضمام دو مقدمے نخست، ابتدائی دو مقدموں کے انضمام اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے سے نتیجے می شود، نتیجہ نکلے گا کیا کہ ذات خداوند واجد ہمیں کمالات است، کہ خدا کی ذات تمام کمالات کی حامل ہے۔ خدا کی ذات میں تمام کمالات پائے جاتے ہیں۔ اب اس نتیجے کو ہرگاہ ان نتیجے را با مقدمے سوم، تیسرے والے مقدمے کے ساتھ ملائیں گے تو نتیجے می شود، نتیجہ نکلے گا کہ اوصاف و کمالات الہی کیا ہے؟ خارج از ذات نہیں ہیں، بلکہ عین ذات ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا کہ خدا کی ذات اور صفات میں عینیت پائی جاتی ہے، اس کے کمالات اور اس کی ذات الگ الگ نہیں ہیں۔ جو ذات ہے وہی صفات ہے، جو صفات ہے وہی۔ ٹھیک مولانا، کریں کہ یہ جو ہم نے دلیل بیان کی ہے صفات ذاتی کی، اس دلیل کو اور آسان طریقے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اگر اوصاف ذاتی خداوند کی السنق کمالات وجودیند خارج از ذات او باشن، لازم می آید کہ ذات الہی از ہر گونه کمال خالی باشد۔ یعنی کہ خداوند متعال کی جو صفات ذاتی ہیں، اللہ کی جو صفات ذاتی ہیں کہ جن کو کیا ہے؟ کمالات شمار کیا جاتا ہے، جن کو کمالات کیا جاتا ہے۔ اوصاف صفاتی کو ہی کمالات کہا جاتا ہے مولانا، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں۔ کمالات جب کہا جائے تو سمجھے کہ اوصاف ذاتی، اوصاف ذاتی جب کہا جائے تو سمجھیے کمالات۔ تو خداوند متعال کے جو اوصاف ذاتی ہیں کہ جن کو کمالات وجودی کہا جاتا ہے، اگر اس کو خدا کی ذات سے علیحدہ اور الگ مان لیا جائے تو لازم یہ آئے گا کہ خداوند متعال کی ذات کمالات سے خالی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ در حال کہ جب کہ واجب الوجود اور علت العلل یہ مقتضی ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم خداوند متعال کی ذات کو تمام کمالات کا حامل مانیں، جبکہ ایسا نہیں ہو رہا۔ ذات الہی کا واجب الوجود ہونا اور علت العلل ہونا یہ مقتضی ہے
کہ کمالات الہی کو ذاتی مانا جائے. اگر کمالات الہی کو ذاتی نہیں مانیں گے، خارج از ذات مانیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی ذات کمالات سے خالی ہے، جبکہ واجب الوجود اور علت العلل یہ کمالات سے خالی نہیں ہو سکتے. تقاضا ہی اصلا واجب الوجود اور علت العلل، اس کا لازمہ یہ ہے کمالات کا حامل ہونا. اصلاً واجب الوجود اور علت العلل کمالات سے خالی ہو ہی نہیں سکتا، یہ کمالات کے ہمراہ ہے. واجب الوجود اور علت العلل کا لازمہ ہے کمالات کا ہونا، گویا اس میں کمالات ہیں. واجب الوجود اور علت العلل مقتضی ہے اس بات کا کہ ہم ذات الہی کو باکمال مانیں، کہیں کہ یہ تمام کمالات وجودی اس کے اندر ہیں. اصلاً یہ واجب الوجود اور علت العلل ہونا کمالات کا مستلزم ہے. مولانا کمالات کا مستلزم ہے. جہاں واجب الوجود ہوگا وہاں کمالات ہوں گے، جہاں علت العلل ہوگا وہاں کمالات ہوں. اگر آپ کمالات کو نہیں مانتے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کمالات جو ہیں وہ ذات الہی کا حصہ نہیں ہیں، تو گویا آپ واجب الوجود اور علت العلل میں نقص پیدا کر رہے ہیں. اس کے تقاضے کو آپ پورا نہیں کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو خود یہ ایک لائن سے بھی آپ چاہیں تو خداوند متعال کے کمالات کے ذاتی ہونے کو اور عینی ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں. خالی یہ ایک لائن کہ خدا کی ذات واجب الوجود ہے اور علت العلل ہے. جو ذات واجب الوجود ہو اور علت العلل ہو وہ مستلزم کمالات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کمالات کو اس کی ذات سے الگ کر دیا جائے تو وہ اصلاً واجب الوجود نہیں ہوگا، وہ علت العلل نہیں ہوگا. وہ واجب الوجود اسی لیے ہے کہ کمالات رکھتا ہے، وہ علت العلل اسی لیے ہے کہ تمام کمالات اس کے ذاتی ہیں، اس کی ذات میں ہیں. خارج از ذات اگر مان لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب الوجود تو ہے لیکن کمالات نہیں رکھتا. یہ کون سا واجب الوجود جس کے اندر کمالات نہ ہوں؟ آپ اگر صفات الہی کو، کمالات الہی کو اس کی ذات سے الگ مان لیں اور کہیں کہ خدا کی ذات علت العلل، یہ کون سا علت العلل جس کے اندر کمالات نہ ہوں؟ جو ذات واجب الوجود اور علت العلل ہے وہ اپنے آپ میں تمام کمالات رکھتی ہے، اب وہ بھی کمالات خارج از ذات نہیں ہے بلکہ اس کی ذات کا حصہ ہیں، عین ذات ہیں. بات سمجھ میں آئی مولانا؟ نہیں بھی سمجھ میں آئے گی تو کتنا کوئی سیکھے گا، چلائے گا. چلیں اب یہ عبارت کی تطبیق جو ہے انشاءاللہ کل کریں گے، یا چلے کر دیتے تاکہ پورے ہو جائے. ان دلیل لا در قالب سادہ تری نیز می توان بیان کریں. اوپر جو ہم نے دلیل بیان کی ہے اس دلیل کو اور سادے انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے. وہ یہ کہ اگر اوصاف ذاتی خداوند متعال کے اوصاف ذاتی کو کہ الصنف کمالات وجودی کہ جو کمالات وجودی شمار کیے جاتے ہیں خارج از ذات او باشند، اگر ہم اس کو اس کی ذات سے خارج اور علیحدہ مانیں تو لازم می آیت، تو اس سے لازم یہ آئے گا کہ ذات الہی از ہر گونے کمالی خالی باشد، کہ ذات پروردگار ہر طریقے کے کمالات سے خالی ہو. در حالی کے وجوب وجود و علت العلل بودن خداوند، جب کہ خدا کا واجب الوجود ہونا اور علت العلل ہونا اقتضامی کند، یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ در مرتبہ ذات خیش کہ خداوند متعال اپنی ذات کے مرتبے میں، اپنی ذات کے لحاظ سے و بدون نیاز و امر خارج از ذات خود،
اور بغیر اس کے کہ اپنی ذات سے ہٹ کر کے کسی اور کا محتاج ہو، واجد ہمیں کمالات باشد، اس کا تمام کمالات کا واجد، مالک اور حامل ہونا ضروری ہے۔ بنا بر ان لہٰذا وجوب وجود و علت العلل بودن خداوند، خداوند متعال کا واجب الوجود ہونا اور علت العلل ہونا مستلزم آنس کے، وہ اس بات کا مستلزم ہے کہ صفات خدا را کہ صفات خدا بذاتش عینیت داشتے باشا، کہ صفات الہی اس کے ذات کے ساتھ عینیت رکھتے ہوں۔ اگر صفات الہی اس کی ذات کے ساتھ عینیت نہیں رکھیں گے تو ذات الہی کا واجب الوجود ہونا اور علت العلل ہونا کیا فائدہ؟ اس کے اندر خود یہ خطرے میں پڑ جائے گا، گویا آپ نے خدا کو واجب الوجود مانا ہے لیکن حقیقی واجب الوجود نہیں مانا۔ خدا کو علت العلل تو آپ نے ثابت کیا یا مان لیا، لیکن کیا ہے؟ نقصان والا، عیب والا علت العلل، جو اپنی ذات میں کسی اور کا محتاج ہو۔ وہ اصلاً جو اپنی ذات میں اپنی خارج کا محتاج ہو جائے وہ علت العلل ہی نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہی نہیں۔ پس ذات الہی کا واجب الوجود ہونا اور علت العلل ہونا اس بات کا مستلزم ہے کہ اس کی ذات تمام کمالات کی حامل ہو اور اس کے تمام کمالات عین ذات ہوں۔ ٹھیک مولانا؟ چلیں بقیہ کریں۔